انگارے کے ناظرین کو ظفر اقبال لق کا سلام پہنچے۔ دوستو، ایک لمبے گیپ کے بعد آپ سے دوبارہ جو ہے مخاطب ہیں، تو بس کوئی نجی مصروفیات کی بنیاد پہ ہم اپنے پروگرام کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے، لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ دوبارہ سے جو ہے وہ جڑا ہے اور ہم ریگولرلی جو ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے۔ تو آج جس شخصیت کو، جس عظیم انسان کو ہاتھ کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ہے۔ میں ایک بات یہ کہوں گا کہ جو لیجنڈ لوگ ہوتے ہیں وہ قدرت کی طرف سے جو ہے وہ آتے ہیں، وہ تمام کوالٹیز جو ہیں ان کے ہاں پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ وہ جن کوالٹیز اور صلاحیتوں کی بنیاد پہ وہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ آج ہم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں اس حوالے سے دیکھیں گے کہ جو شخصیت ان کی نظر آتی ہے، کیا پامسٹری اور فن دست شناسی سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ تو میں نے ان کے ہاتھ کا ایک ڈیٹیل اسکیچ تیار کیا ہے۔ اگر ہم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تھم کو دیکھیں تو بڑا ایکسٹرا آرڈینری تھم ہے، اور غیر معمولی تھم رکھنے والے افراد کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر قدرت نے مضبوط قوت ارادی سے نوازا ہوتا ہے، اور ان کے ارادے جو ہیں چٹان کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ جس بات کا ایک ارادہ یا تہیہ کر لیں اور جس ذمہ داری کو یہ قبول کر لیں، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی بھرپور صلاحیت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ ہم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا سکیچ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے بھی تصدیق کی طور پہ جو ہے وہ نظر آ جائیں گی۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ اگر ہم ان کے لائف لائن کو دیکھیں تو ایک مکمل لائف لائن ہے، اور ان کے اندر ایک سپورٹیو لائف لائن بھی چلتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک دھان پان سی شخصیت، مختلف صحت کے مسائل اور ایشوز کے ساتھ ساتھ قدرت نے ہر لمحے ان کو ایک تحفظ پرووائڈ کیا، اور ان کے اندر جو ہے ایک مضبوطی رہی، یعنی جو بھی وہ صحت کے ایشوز یا مسائل کا شکار رہے ان کو بطریق احسن وہ مینیج ہوتی رہیں، اور صحت جو ہے ان کے مقاصد میں آڑے نہیں آئی۔ ایک پورا سپین آف لائف جتنا ایک نارمل لائف کا ہوتا ہے، انہوں نے لائف کا انجوائے کیا۔ اور ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ اگر لائف لائن کمپلیٹ ہے تو فرد کے اندر انرجی کہہ لیں، اپنے عزائم سے کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے صحت و تندرستی کا معیار ہونا چاہیے، قدرت وہ یکے بعد دیگرے جو ہے ان کو پرووائڈ کرتی رہی، اور جب بھی وہ صحت کے مسائل کے ساتھ دوچار ہوئے وہ باحفاظت واپس اپنی پھر سے پریکٹیکل لائف کی طرف لوٹ آئے۔ اگلا پوائنٹ جو ہے، اگر ہم ان کی برین لائن کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک سیپریٹ برین لائن ہے اور ایک برانچ ہے جو لائف اور برین کے درمیان میں جوڑتی ہے۔ اب سیپریٹ برین لائن تو بہت سارے ہاتھوں میں نظر آ جاتی ہے، لیکن خاص طور پہ ایسی برانچ جو لائف اور برین کو جوڑے، اور اٹ سیلف برین لائن جو ہے ماؤنٹ آف جوپیٹر سے اوریجنیٹ ہو، تو یہ غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے حامل لوگ ہوتے ہیں، جو آنے والے حالات اور وقت کے بارے میں بہت اچھا زبردست فورسی کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ کس طرف جائے گا۔ ہم کہتے ہیں جب بھی برین لائن سے ایک برانچ جو ہے لائف لائن کو جوڑ دے، ان آنے والے وقت کے بارے میں ان کے جو اندازے کہہ لیں یا جو کیلکولیشن کہہ لیں، جو فورسی کہہ لیں، وہ کمال ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہم کہتے ہیں کہ قدرت نے ان کو لیڈر پیدا کیا ہوتا ہے، یہ لیڈ کے لیے پیدا ہوتے ہیں، رہنمائی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ رہنمائی والا سائن ان کے ہاتھ میں اس دن بھی تھا جس دن انہوں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، اور اسی سائن کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے ہوئے آگے چلتے گئے۔ اگلا پوائنٹ جو ہے ان کے ہاتھ میں لائن آف ایمبیشس جو ہے وہ بڑی نمایاں ہے۔ ایسے لوگ لائن آف ایمبیشس رکھنے والے افراد کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں یہ غیر معمولی گول بناتے ہیں اور ان کو اچیو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اسی لائن آف ایمبیشس کے اوپر ان کے ایک سٹار ہے۔ اب یہ سٹار جو ہے آپ کو لائن آف ایمبیشس بھی بہت سارے ہاتھوں میں مل جائے گی، لیکن لائن آف ایمبیشس کے اوپر سٹار جو ہے شاذ و نادر ہی کسی پہ ملے، لاکھوں میں یا کروڑوں میں کہہ لیں کسی کوئی ایک آدھ فرد ایسا ہوگا جس کے ہاں سٹار ہے۔ تو سٹار ہم یہ کہتے ہیں ایسا سائن جو فرد کی صلاحیتوں کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ قدرت نے اس کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر ڈیزائن کیا ہوتا ہے جو آرڈینری سافٹ ویئر نہیں بلکہ ایکسٹرا آرڈینری سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ یہ وہ سائن ہے جو اس فرد کو باقی تمام لوگوں سے قدرت جو ہے وہ ممتاز کر دیتی ہے، نمایاں کر دیتی ہے۔
اور وہ اپنی زندگی میں ایسے کارہا نمایاں انجام دیتا ہے جو پہلے کسی فرد نے انجام ہی نہیں دیے ہوتے. لیڈنگ کے حوالے سے، کوالٹیز کے حوالے سے، صلاحیتوں کے حوالے سے، اپنی بات کو منوانے کے حوالے سے، اپنے ٹارگٹ اور گول کو سیٹ کرنے کے حوالے سے یہ کمال سائن ہے. اگر ہم کہتے ہیں سٹار ہے تو یہ فرد جو ہے ایک روشن ستارے کی طرح جو ہے جگمگاتا ہے، اور قدرت جو ہے اس کے لیے کامیابیوں کے راستے ایسے کھولتی ہے اور غیب سے ایسی امداد آتی ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سٹار کا سائن جو ہے حکمران ہونے کی پکی ٹھکی علامت ہے، لیڈر ہونے کی پکی ٹھکی علامت ہے، اور لیڈر بھی ایک ایسا جس کا کوئی دوسرا ثانی نہ ہو. اگلا پوائنٹ جو حضرت قائد اعظم کی کیریئر لائن جو ہے وہ چاند کے ابھار سے سٹارٹ کرتی ہے. جب بھی کیریئر لائن چاند کے ابھار سے سٹارٹ کرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پبلک فگرز ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ ایسے پروفیشن کی طرف زیادہ آتے ہیں جو پبلک کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہو. تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایز اے لائر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ایک پبلک لیڈر کی حیثیت سے خود کو منوایا. جیسے ہی یہ 40s کے قریب ان کی کیریئر لائن آتی ہے، وہاں آ کے کیریئر لائن جو ہے وہ چینج ہوتی ہے. اب کیریئر لائن کا اس سٹیج میں آ کے چینج ہونا دوسرے لفظوں میں ایسے ہی ہے کہ 40 سال کے بعد انہوں نے ان کی شخصیت کے اندر کہہ لیں یا ان کی سوچ کے اندر کہہ لیں ایک تبدیلی آنا شروع ہو گئی. اور وہ تبدیلی تھی انڈو پاک کے جو مسلمانوں کے لیے یا بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے. اس سے پہلے تک وہ ایک مکمل ایک لائر تھے، لیکن 40s کے بعد جو ہے ان کی سوچ، ان کی تھاٹ جو ہے ایک لیڈر کے طور پہ جو ہے نمایاں ہونا شروع ہو گئی، اور وہ ڈائریکٹلی جو ہے پولیٹکس کی طرف جو ہے ان کا رجحان وہ زیادہ ہو گیا. اس سے پہلے تک وہ اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. پھر ان کی وہی کیریئر لائن آگے ماؤنٹ آف جوپیٹر تک رسائی حاصل کرتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کیریئر لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر تک رسائی حاصل کر لے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فرد نے جس بات کا ارادہ کیا ہے، جس چیز کو گول یا منزل بنایا ہے، اس تک یہ کامیابی سے پہنچ جائے گا. اور الحمدللہ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ بڑی بخوبی لڑا اور اسے ون کیا. اور ماؤنٹ آف مون سے کیریئر لائن نکلنے والے افراد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن کا فینومینا تو چلتا رہتا ہے، کبھی حالات اچھے اور کبھی اچھے نہ ہوئے، لیکن جو کیریئر لائن جہاں جا کے پہنچتی ہے وہ کمال ہے. ہم کہتے ہیں تمام مسائل سے، تمام پرابلم سے گزرنے کے باوجود انہوں نے اپنے اس منزل کو، اپنے اس مقصد کو، گول کو ون کیا. اگلا جو پوائنٹ ہے، حضرت قائد اعظم کی لائن آف سکسیس جو ہے ان کی برین لائن سے اوریجنیٹ کرتی ہے. جب بھی لائن آف سکسیس برین لائن سے اوریجنیٹ کرے تو یہ بھی ایک بہت بڑا غیر معمولی سائن ہے. وہ لوگ ہم کہتے ہیں کہ جو انہیں عزت ملی، جو شہرت ملی، وہ ان کے اپنے کیلیبر کی بنیاد پہ تھی، وہ اپنی اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پہ تھی. قدرت نے ان کو وہ کیلیبر نوازا تھا، وہ صلاحیت نوازی تھی. اور یہ لائن آف ایبلٹیز بھی آلموسٹ تقریباً 40s کے بعد ان کے برین لائن سے اوریجنیٹ ہوتی ہے. 40s کے بعد جو ہیں وہ ایک شہرت اور ناموری کے مقام پہ فائز ہو گئے. ان کا ہر اٹھنے والا سٹیپ جو تھا وہ سکسیس اور کامیابی کی طرف جو ہے وہ گیا. اور اس لائن آف ایبلٹی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے چاند کی اہمیت سورج کی اہمیت زمین کے لیے ہے کہ سورج اگر طلوع نہ ہو تو کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ رک جاتا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے جب یہ لائن اوریجنیٹ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فرد کی صلاحیتوں میں، فرد کی کوالٹیز میں ایک نکھار پیدا ہو جاتا ہے. وہ ایک اتھارٹی حاصل کر لیتا ہے. اس کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ ایک مسلمہ حقیقت جو ہے بن جاتی ہے. وہ جو بھی الفاظ کہتا ہے، جو سٹیپ وہ لیتا ہے، جس طرف کو جاتا ہے پبلک اسی طرف کو چل پڑتی ہے. اور یہ سکسیس اور کامیابیاں یکے بعد دیگرے جو ان کا مقدر بننا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ لائن آف ایبلٹی ان کے ہاتھ میں آخر وقت تک رہی. اگلا جو پوائنٹ ہے، حضرت قائد اعظم کے ہاتھ میں میڈیکل سٹگما ہے. گو کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر تو نہیں تھے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اگر قوم کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا ان کے مسائل کو سولو کرتے ہیں یا ان کے لیے ایک بہتر رہنمائی کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی میڈیکل سٹگما جو ہے وہ نظر آتا ہے، جو اپنی قوم کے لیے ایک بہتر جو ہے مسیحا ثابت ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کے ہاتھ میں میڈیکل سٹگما بھی آج ان کی رہنمائی کی وجہ سے، ایک بہترین معالج ہونے کی وجہ سے، ایک بہترین لیڈر اور بہترین رہبر ہونے کا سائن بھی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو ایک بیٹر ٹریٹمنٹ کہہ لیں، بیٹر رہنمائی کہہ لیں، بیٹر سمپیتھی کہہ لیں، پرووائڈ کی.
حضرت قائد اعظم کے مزاج کے حوالے سے میں کہوں گا کہ خاص طور پر جب ہارٹ لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر سے ان کی اوریجنیٹ ہوتی ہے، یہ بھی پوائنٹ وہ لوگ جو کھلے دل، کھلے ظرف والے ہوتے ہیں اور کھلے دسترخوان والے ہوتے ہیں، جن کی سوچوں کے اندر وسعت ہوتی ہے، جن کے مزاج میں وسعت ہوتی ہے، جن کی محبتوں میں وسعت ہوتی ہے، اس سائن کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ امید ہے آپ دوستوں کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اپنی پسند سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔